وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ قصہ آج جو ہم بیان کریں گے وہ ایوب علیہ السلام کا ہے، جن کے صبر کی مثال دی جاتی ہے۔ صبر ایوب، اللہ کے بہت صابر بندے، بہت نیک بندے، نعم العبد۔ اللہ نے کہا کہ بہترین بندے، بہت صبر کرنے والے ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر سورہ الانعام میں آتا ہے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 84 میں اللہ فرما رہے ان کی اولادوں میں سے تھے۔ کن کی اولادوں میں سے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے داؤد علیہ السلام بھی، سلیمان علیہ السلام بھی، اور ایوب علیہ السلام۔ یہ ان کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ سورہ نساء میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، جہاں اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 163 میں، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر وحی کیا جس طرح کہ ہم نے وحی کیا تھا نوح علیہ السلام کی طرف اور دوسرے نبیوں کی طرف جو ان کے بعد آئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وحی کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور ان کی اولادوں کی طرف، ان کی اولادوں میں جو نبی ہوئے ان کی طرف، وعیسیٰ وایوب ویونس، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی ہم نے وحی کیا تھا، ان پر بھی اللہ کی وحی آتی رہی، ان کو بھی اللہ نے نبوت کے لیے چنا تھا۔ ایوب علیہ السلام کو بھی، یونس علیہ السلام کو بھی، وہارون وسلیمان، اور ہارون علیہ السلام پر بھی ہم نے وحی کیا، اس کو بھی ہم نے نبوت دی، اور سلیمان علیہ السلام کو۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ اسی طرح فرما رہے ہیں سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 83 اور 84 میں، اللہ فرما رہے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَّ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور جب ایوب علیہ السلام نے پکارا کس کو؟ اس کے رب کو، یعنی اپنے رب کو، انی مسنی الضر، کہ اللہ مجھے تو بڑی تکلیف پہنچی ہے، بہت بڑی بیماری آ گئی، بڑی تکلیف آ گئی۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اے اللہ آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ رحم کتنا کرنے والے ہیں اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں ایک مثال کے ذریعے سمجھا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، 100 درجے، جس میں سے صرف ایک اس نے پوری مخلوق میں بانٹا ہے، 99 اللہ کے پاس ہے، اور وہ ایک درجہ ایسا ہے جس کی وجہ سے وحشی جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے۔ ایک درجہ جو پوری مخلوق میں بانٹا گیا ہے، 99 اللہ کے پاس ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ایوب علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اے اللہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، رحم کرنے والوں میں۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہم تھوڑا سا ان کا پڑھ لیتے ہیں کہ ان کو کس طرف، کون سی بستی کی طرف بھیجا گیا۔ اس کی سرزمین پر ایوب نامی ایک شخص تھا، کامل، صادق، خدا سے ڈرنے والا، ہر قسم کی برائی سے دور رہنے والا۔ ایوب کا جو نسب ہے وہ اس طرح چلتا ہے، جو آتا ہے ایوب علیہ السلام بن موس بن رزاح بن عیسو بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام، یعنی ان کا نسب جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، جیسے کہ سورہ الانعام کی آیت ہم نے تلاوت کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ، اسماعیل علیہ السلام اور اسی طرح اسحاق علیہ السلام اور
یعقوب علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام بھی۔ ابن اسحاق کے قول کے مطابق آپ کی والدہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی، یعنی آپ کی والدہ جو تھی وہ لوط علیہ السلام کی جو 2 بیٹیاں ان کے ساتھ نکلی تھی، باقی پوری قوم پر عذاب آیا تھا، ان میں سے ایک تھی۔ اسی طرح ایک اور قول بھی ملتا ہے، یہ بھی والدہ ہو سکتی ہے، یا ایوب علیہ السلام نے ان سے بھی شادی کی ہو، اللہ عالم۔ ان کی زوجہ کے بارے میں 2 قول ملتے ہیں، ان کی بیویوں کے بارے میں۔ ایک تو ان کی بیوی کے بارے میں یہ قول ملتا ہے کہ ان کی ایک بیوی جو تھی وہ یعقوب علیہ السلام کی بیٹی لیہ تھی، اور بعض کے خیال میں ان کی جو دوسری زوجہ تھی یا ان کی زوجہ جو تھی وہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم ہمارا اولاد میں سے تھے، یہ نبی نہیں تھے کیونکہ ہمیں ان کا نہیں ملتا کہیں بھی ذکر۔ جو ابراہیم تھے، ابراہیم ایک تو ابراہیم علیہ السلام وہ تو جد امجد ہے، اللہ نے ان کو تمام انسانوں کا امام بنایا، اور بہت سارے رسول نبی انہی کی نسل سے آئے۔ ایک ابراہیم آتے ہیں، ان کی بیٹی رحمت تھی، اللہ عالم۔ یہ کچھ تحقیقات ہیں جو صرف علم کے لیے ہیں۔ علماء تفسیر کے مطابق آپ علیہ السلام ایک صاحب ثروت مالدار انسان تھے، اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں دی تھی، بڑا گھر، صحت بہت قابل دید، آپ کے پاس بیوی بچے بہت تھے، فرما بردار بچے، بیویاں، یہ سب کچھ اللہ نے عطا کیا تھا۔ دنیا میں جو نعمتیں ہوتی ہیں، دنیاوی نعمتیں آپ کو عطا کی گئی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جو تھے وہ صاحب ثروت انسان تھے۔ آپ لوگوں کو جب دعوت دیتے تھے نبی ہونے کی وجہ سے، اور ویسے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف پکارتے تھے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا۔ جب آپ دعوت دیتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ آپ تو دعوت دے رہے ہیں اور آپ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرو، اللہ نے تو آپ کو مال ہی اتنا دے دیا ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ سارا دن دعوت دیتے رہے، ہمیں تو اپنے بیوی بچوں کے لیے مال کمانا ہے، ہمیں زندہ رہنا ہے، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ جیسے آج بھی بہت سارے لوگ دین کی طرف نہیں آتے یا نماز نہیں پڑھتے، بہانہ کیا کرتے ہیں، جی ہمیں تو کام کرنا ہے، حالانکہ کوئی بھی جس نے نیت کی ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، چاہے کوئی مزدور ہو، چاہے کوئی ملازم ہو، نیت صحیح ہونی چاہیے، نیت نماز کی ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا میں نے پڑھا تھا، بیان کر دیتا ہوں کہ ایک جگہ پر ایک کمپنی آئی جو انٹرنیشنل کمپنی تھی، انہوں نے جب لوگوں کو دیکھا کہ لوگ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو لوگ چلے جاتے ہیں، تو انہوں نے اعلان کیا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کے یا تو پیسے کاٹیں گے یا پھر اوور ٹائم لگانا پڑے گا۔ اگر 100 بندہ جا رہا تھا تو یہ بات سن کر صرف 10 رہ گئے، باقی 90 نہیں گئے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے جو 10 بندے نماز کے لیے جا رہے تھے ان کو بونس بھی دیا اور کہا کہ تم لوگ نماز کے لیے جا رہے ہو کیونکہ تم نماز پڑھنا چاہتے ہو، باقی تو اس لیے جا رہے تھے تاکہ کام سے چھوٹ جائے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہے، بیان کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم واقعی نیت کے ساتھ جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی نہیں روکے گا۔ جس کے دل میں بھی اللہ کا خوف ہوگا، یہ تو کمپنی انٹرنیشنل تھی، شاید اس کے جو سی او ہوں یا جو آفیسر ہوں، وہ جو بڑے بڑے عہدوں پر ہوں، وہ شاید غیر مسلم ہوں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں روکنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، جو ملازم ہے اس کو بھی چاہیے کہ جیسے نماز پڑھنے جائے سیدھا نماز پڑھنے جائے اور نماز پڑھ کر آئے واپس فوراً۔ زیادہ دیر کوشش کرے کہ فرائض کو ادا کرے اور سنتوں کو ادا کرے، تاکہ ایک مالک جو اصل مالک ہے رب کائنات، اس کا حکم ماننا ہے، اور دوسرا جو اس کا امیڈیٹ باس ہے اس کی بھی اطاعت کرنی ہے اگر وہ معروف کے ساتھ اس کو کہہ رہا ہے۔ بہرحال یہ کچھ چیز ذہن میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پہ بہت بڑی آزمائش آ گئی۔ جب لوگوں نے کہا تو اللہ نے سب سے پہلے ان کا مال ان سے لے لیا، انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ اللہ کا اسی طرح شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ تیرا مال تھا، تو نے لے لیا۔ جس طرح ہمیں سکھایا گیا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ جب چلا جائے اللہ فرمانے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، جانوں کے نقصان سے، مالوں کے نقصان سے، کھیتیوں کے نقصان سے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ بشارتیں کن کے لیے؟ صابروں کے لیے۔ کون ہے یہ صابر؟
کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتی ہیں سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے آیا تھا، اللہ نے ہی عطا فرمایا تھا اور اللہ نے لے لیا، تو ہمارا کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ ایوب علیہ السلام جب مال چلا گیا تو پھر بھی آپ اللہ کا کام، اللہ کے دین کا کام، اس کی دعوت کا کام اسی طرح کرتے رہے، اس میں کچھ بھی کمی نہ آئی۔ اب لوگوں کی زبانیں پھر بھی چپ نہ ہوئیں، کہنے لگے کہ صحت دی ہوئی ہے اللہ نے، ہمارے ساتھ تو بیماریاں بہت لگی ہوئی ہیں، اللہ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے، آپ جو کر رہے ہیں اتنی صحت کے ساتھ تو کیا کون سا بڑا کام کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، خاص کر اپنے نیک بندوں کو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں ہم نبی اور رسولوں پر آتی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے زیادہ اپنے نبی اور رسولوں کو آزمایا، اور ان میں بھی سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا۔ پیدا ہوئے یتیم، اللہ اکبر، والدہ وفات پا گئی بڑی چھوٹی عمر میں، 6 سال 7 سال کی عمر، دادا بھی چلا گیا 8 سال کی عمر میں، جو بڑا محبت کر رہا تھا، جو کفالت کر رہا تھا۔ آپ کی زندگی میں آپ کی ساری اولاد وفات پا گئی سوائے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے، اللہ اکبر۔ آپ کے وصال کے 6 مہینے کے بعد آتا ہے روایت میں 1 سال کے اندر اندر وفات پا گئی۔ بہرحال ساری اولاد آپ کے سامنے گئی، کیسی کیسی تکلیف آپ کو پہنچی، طائف میں آپ کو تانے دیے گئے، پتھر مارے گئے، ہوٹیں کی گئی، اللہ اکبر۔ غزوہ احد میں آپ کے دندان شہید ہوئے، کتنی مصیبتیں سہی اللہ کے دین کے لیے، کتنا صبر تھا آپ کے اندر۔ اور طائف میں جب آپ پلٹ رہے تھے تو جو آپ کی دعا ہے، اللہ اکبر، دلوں کو ہلا دینے والی دعا ہے کہ اللہ یہ مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کیا ایسے لوگوں پہ جو مجھ پر ظلم کرے، اور اللہ تو اگر ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی شکوہ نہیں، اللہ اکبر۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت۔ اللہ نے فرشتے بھیج دیے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ حکم دیں تو اللہ اس بستی کو، طائف کی بستی کو مسل کر رکھ دے۔ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ویسا کرنا۔ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ اسلام نہیں لاتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل اسلام قبول کرے، اللہ اکبر۔ بہرحال ان کو بہت زیادہ آزمائش آ گئی، صحت بھی چلی گئی، بیماری ایسی آئی کہتے ہیں کہ پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، اللہ اکبر۔ پھر بھی زبان پر کوئی شکوہ نہ تھا، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ، پہلے تو یہ ساری چیزیں تھی، ان کی اولاد ان کو چھوڑ گئی، ان کی بیوی ان کو چھوڑ گئی، مال ختم ہو گیا، صحت چلی گئی، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے، پھر بھی صبر کرنے والے۔ ایوب علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ چیزیں پہلے درمیان میں تھی، اب تو اور میں ہوں۔ صرف ایک کہتے ہیں بیوی تھی ان کی جو ان کی خدمت کر رہی تھی، وہ بھی مال اتنا کم ہو گیا، اتنی غریبی آ گئی، اتنا فقر آ گیا کہ وہ بھی لوگوں کے گھر جا کے کام کرتی اور کچھ جو لے کے آتی اسی سے آپ کی خدمت کرتی، اللہ اکبر۔ پھر بھی زبان پر شکر ہے، اللہ اکبر۔ بہرحال اس کے بارے میں جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ ان کے بارے میں جو واقعہ آتا ہے، جیسے سورہ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا کہ جب ایوب علیہ السلام نے پکارا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کہ اللہ مجھے تو بڑی تکلیف آ گئی، مجھے تو ایسی بیماری آ گئی، ایسی چیز نے چھو لیا ہے کہ اللہ مجھ پر تو رحم کر دے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب لوگ پھر بھی ان کی بیوی بیچاری جاتی تو لوگ کام بھی نہ دیتے کہ ان کو ایسی بیماری ہے کہیں ہمیں بھی نہ لگ جائے، اللہ اکبر۔ جب انتہا ہو گئی تو پھر آپ نے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، مجھے تو بہت بیماری آ گئی، بہت بڑی تکلیف آ گئی، اور اللہ تو مجھ پر رحم کر، کیونکہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم نے ان کو نجات دی، فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم۔ اللہ فرما رہے کہ پس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، اللہ اکبر۔ اللہ تو دعاؤں کو قبول کرتے ہیں،
سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ میرے بندے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں تو ان کو بتائیں کہ میں تو بڑا قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی، مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ پس ان کو بھی چاہیے اگر یہ چاہتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہو تو یہ بھی میری مانیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں بھی تو اللہ کی ماننی ہے، ہم تو اللہ کی مانتے نہیں ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ بہرحال اللہ نے ان سے یہ تکلیف دور کی، اور اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو نہ صرف ان کے اہل و عیال لٹا دیے، یعنی وہ سب لوگ واپس آ گئے، اگر کوئی وفات بھی پا گیا تھا تو اللہ نے، یہ اللہ کا کام ہے، بعض روایات میں آتا ہے واللہ عالم۔ بہرحال وہ سارے کے آگے بلکہ اتنے اہل و عیال اور بھی لٹا دیے اللہ نے، ان کی زوجیت میں اور بھی بہت ساری بیویاں آ گئیں، اور اسی طرح ان کی اور بھی اولاد ہوئی۔ اللہ فرمانے رحمتم من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، کس پر؟ ایوب علیہ السلام پر۔ وَذِكْرَ لِلْعَابِدِينَ، اور یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اللہ کے نیک، اللہ کی عبادت کرنے والے بندے، صرف اللہ کو پکارنے والے بندے، اللہ کے عبد، عباد الرحمن، یہ ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے اس واقعے میں۔ بہرحال ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو زیادہ تفصیل آتی ہے کہ کیسے ان کو صحت ملی، وہ آتی ہے سورہ سعد میں آیت نمبر 41 میں اللہ فرما رہے ہیں وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذکر کریں ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا، ایوب علیہ السلام کا ذکر کریں۔ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، کہ مجھے تو شیطان نے چھو لیا ہے، اللہ اکبر، اس نے وسوسے ڈال دیے ہیں، بِنُصُبٍ وَعَذَابٍ، اور مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ نصب کہتے ہیں اس تکلیف کو جو جسمانی تکلیف ہو، اور اسی طرح روحانی طور پر بھی اس نے میرے اندر یہ وسوسے پیدا کر رہا ہے۔ یہ مجھ سے کوئی ایسی بات کہلوانا چاہتا ہے اللہ جو تجھے ناپسند ہے، یہ مجھ سے کوئی ناشکری والی بات کہلوانا چاہتا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو بچا لے مجھے اس سے۔ یہ تھی، اور صالحین جو ہوتے ہیں نیک لوگ، جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ بہرحال ایوب علیہ السلام نے جب کہا کہ اے اللہ مجھ پر تو بڑی مصیبت آ گئی، بڑی تکلیف آ گئی، شیطان نے تو مجھے وسوسہ بھی ڈالا اور مجھے تکلیف پہنچائی ہے، تو اللہ نے کہا ارکض برجلک، کیا ایوب تو اس طرح کر، اپنا پاؤں مار زمین پر، ھذا مغتسل، کہ یہ ہے غسل کا پانی، باردم و شراب، اور پینے کا بھی اور ٹھنڈا پانی، تو اس طرح کر کہ زمین پر اپنا پاؤں مار، زمین سے چشمہ پھوٹ پڑے گا ایک تازے پانی کا، جسے تو پی بھی لے اور غسل بھی کر۔ اور پھر اللہ فرمانے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے اس کو عطا کر دیے اس کے گھر والے دوبارہ، اور اس کی مانند اور بھی۔ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ فرما رہے ہیں اور اس میں نصیحت کن کے لیے ہے؟ عقل مندوں کے لیے، کہ جب اللہ کے لیے صبر کیا جائے تو اللہ پھر ایسے بندوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اتنا نہیں دیتے، بلکہ جتنا لیا ہوتا ہے اس سے بھی ڈبل کر کر لٹاتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ بہت ساری جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے، بہت سارے لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے، ایک ہی دکان جل گئی، ایک ہی فیکٹری جل گئی، پھر وہ صابر رہے تو اللہ نے کیا کیا کہ ایک ہی جگہ ان کو دو، بلکہ دو کی بجائے چار چار فیکٹریاں، چار چار دکانیں، زیادہ روزگار کے مواقع دے دیے، جو نقصان کیا تھا اس سے زیادہ عطا فرما دیا۔ بہرحال یہ تو دنیا کا مال ہے، اللہ نے ان پر کرم کیا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کن کے لیے ذکر ہے؟ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو عقل مند ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کیونکہ جب ایوب علیہ السلام ان کی بیوی اکٹھے رہ رہے تھے تو طبیعت میں کچھ چڑچڑاپن بھی آیا
کوئی بیوی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ان کو ناپسند آئی تو کہا کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، صحت ملے گی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، اللہ پر قسم کھا لی۔ اب بیوی جو تھی بیچاری نیک بیوی جو ان کے ساتھ بیماری میں بھی لگی رہی، اللہ اپنے بندوں پر کتنا رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا اپنی قسم اس طرح پوری کرو، سورہ سواد کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کرو، اپنی مٹھی میں 100 تنکے لے لو، فَاضْرِب بِهِ، اور دیکھو یہ اس کو مار دو، چھوٹے چھوٹے تنکے 100 لے کر مار دو، بس اپنی قسم نہ توڑ، اس طرح پوری کر لے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو پایا اپنا بڑا صبر کرنے والا بندہ، نعم اللہ، بہترین بندہ، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا بہترین بندہ، انہو اواب، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ اکبر، ساری شکایتیں، ساری تکلیفیں اللہ کے سامنے رکھی، اور اللہ سے کیا کہا کہ اللہ مجھے تو بیماری نے چھو لیا ہے، اللہ اس نے تو مجھے گھائل کر دیا ہے، اللہ شیطان میرے دل میں وسوسے پیدا کر رہا ہے، اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں میں اللہ مجھ پر رحم کر دے۔ پھر اللہ نے کیا رحم کیا؟ اللہ نے نہ صرف ان کو صحت دی، صحت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو ان کے بیوی بچے بھی لٹا دیے، اور جتنے لیے تھے اس سے اتنے مثل اور بھی لٹا دیے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ۔ دیکھیں اللہ آزمائش میں تو ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ زمین پر جب ٹھوکر ماری انہوں نے تو ان کو مال بھی بہت مل گیا، تو ایک چشمہ جاری ہوا، اور اس کے ساتھ اس چشمے سے انہوں نے پانی بھی پیا اور نہائے بھی، ان کو صحت ملی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے، حدیث کا نمبر 3391، کہ جب آپ نہا رہے تھے تو اللہ نے آپ پر سونے کی ٹڈیاں، جیسے پتنگے ہوتے ہیں برسات میں ہم دیکھتے ہیں، ان کی بارش کر دی، وہ آنے شروع ہو گئے، تو آپ نے اسی حالت میں اپنے کپڑوں میں وہ بڑھنے شروع کر دیے۔ تو اللہ نے پوچھا کہ اے ایوب، کیا ہم نے تمہیں ان چیزوں سے بے نیاز نہیں کر دیا تھا؟ تو عرض کیا، اے اللہ، تیری رحمت سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی یہ تیری رحمت ہے، تیری رحمت سے ہم بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت، دیکھیں مال کا لالچ دل میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ اگر رحمت کرے، مال جو ہے آزمائش بھی ہے، اور مال اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ نے اس کو فضل بھی کہا ہے۔ اگر یہ لالچ کے بغیر ملتا ہے، حلال طریقے سے ملتا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہی کہا ایوب علیہ السلام نے کہ اللہ کی رحمت سے کون مستغنی ہو سکتا ہے، کون سیر ہو سکتا ہے؟ اللہ تو عطا کر ہے تو میں کیسے نہ لوں؟ اللہ اکبر۔ صبر ایوب مشہور ہے، بیماری کے بعد آپ روم کے علاقے میں چلے گئے، اور پھر آپ وہیں پر رہے، آپ نے وہیں پہ تبلیغ کی، اپنا نبوت کا کام کیا، اور آپ دین ابراہیم پر ہی تھے۔ امام جریر کے مطابق آپ کی عمر 93 سال ہوئی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قیامت والے دن اللہ دولت مندوں پر سلیمان علیہ السلام، غلاموں پر یوسف علیہ السلام، اور مصیبت زدہ پر، بیماروں پر ایوب علیہ السلام کے ذریعے حجت اتمام کریں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اس میں ہمیں بہت سارے سبق بھی ملتے ہیں، جیسے چشمے کا پانی پیا، غسل کیا، اس کا مطلب ہے کہ دعا استعمال کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علاج کروایا جا سکتا ہے۔ ایک تو دعا ہے اللہ سے مانگنا، دال عین الف، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، اللہ سے مانگنا۔ سورہ مومن کی آیت میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے اور تکبر کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کو جہنم میں ذلیل کر کر داخل کروں گا۔ تو بہرحال دعا جو ہے صبر اور اللہ کی رضا کے منافی نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، تقوی کا اپنا ایک نیا ایڈیشن پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس کو منع نہیں کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ قرآن پورے کا پورا شفا ہے، یہ تو بیمار دلوں کے لیے شفا ہے۔ سورہ یونس پڑھ لیں، اللہ فرما رہے ہیں، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ اس میں قرآن میں ہے وہ تو شفا ہے مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اسی طرح سورہ نحل میں اللہ فرما رہے ہیں شہد جو ہے وہ اس میں شفا اللہ نے رکھی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2038۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ سے پوچھا گیا دعا کے بارے میں کہ اللہ نے جو بیماریاں پیدا کی ہیں ان کا کیا کرے، تو آپ نے کہا اللہ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اس کی دوا بھی پیدا کی ہے، اس کی دوا بھی پیدا کی ہے ماں سوائے ایک چیز کے۔ تو عرض کی وہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑھاپا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، اس کی کوئی دعا نہیں، کیونکہ انسان جو ہے ایک چھوٹے بچے کی صورت میں دنیا میں آتا ہے، اللہ اکبر، پھر بڑا ہوتا ہے، لڑک پن، نوجوانی، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بھرپور جوان ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ دیر عمر، پھر بڑھاپا، پھر وہ ارذل عمر جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہ اکبر۔ بہرحال بڑھاپے کی کوئی دعا نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ارذل عمر سے بچائے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث نمبر 2041 میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سیاہ دانے یعنی کلونجی موت کے سوا ہر بیماری کی دوا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے۔ شہد، جس کو اللہ نے سورہ نحل میں بھی کہا کہ اس میں شفا رکھی گئی ہے۔ اسی طرح پچھنے لگوانا جس کو حجامہ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح آگ سے جسم کو دگوانا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں آگ سے جسم کو دگوانے سے منع فرماتا ہوں۔ حجامے میں شفا ہے، اس میں شفا ہے۔ اسی طرح اس پورے قصے میں، ایوب علیہ السلام کے قصے میں ایک اور بھی سبق ہے، نیک بیوی۔ اللہ اپنے بندوں کی کیسی قدردانی فرماتے ہیں۔ وہ عورت جو آپ کے ساتھ رہیں، آپ کی بیوی، انہوں نے آپ کو تکلیف میں بھی نہ چھوڑا جب سب چھوڑ گئے، اور آپ نے ایک دفعہ غصے میں قسم کھا لی، کیونکہ بیماری میں کچھ نہ کچھ چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے، بڑا صبر کرنے والے تھے، لیکن کوئی بیوی نے ایسی بات کہہ دی تو آپ نے کہا کہ میں جب ٹھیک ہوں گا، جب اللہ مجھے صحت دے گا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اور اللہ نے کیسے قسم پوری کی، ہم نے پڑھا سورہ سواد کی آیت میں کہ اللہ نے کہا 100 تنکے چھوٹے چھوٹے پکڑو اور اس پر دے مارو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اس کی قدردانی فرمائی۔ نیک بیوی یہ بڑی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کشادہ گر، نیک بیوی، اچھی سواری، یہ خوش قسمتی ہیں کسی کو اگر یہ 3 چیزیں میسر ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دنیا متاع ہے اور بہترین متاع نیک اور صالح بیوی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں ہدایت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اس معاملے میں تم سے سب سے بہتر ہوں۔ بہرحال اس قصے میں ہمارے لیے بہت سبق ہے۔ صبر اللہ کے لیے کرنا۔ سورہ یوسف میں ہم پڑھتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیسا صبر کیا، تکلیف پہنچی تو کیا کہا کہ میں اپنے آنسو، اپنا رنج، اپنا دکھ اللہ صرف تیرے آگے رکھتا ہوں۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ تکلیف پہنچے تو یقین کریں لوگوں کو کم سنائیں، لوگ تو اکتا جائیں گے۔ آپ اپنی بیماری کا ذکر ایک دفعہ کریں، دوسری دفعہ کریں، تیسری دفعہ کریں، لوگ سننا ہی نہیں چاہیں گے۔ آپ جتنا مرضی غم بتاتے رہیں، اللہ ہے جو ہر وقت سنتا ہے۔ اور وہی سب سے بڑی بات ہے کہ بیماری جسمانی ہو، روحانی ہو، اللہ اکبر، کوئی بھی بیماری ہو، جیسی مرضی بیماری ہو، سب کو دور کرنے والے اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اصل بات اعمال کی ہے، عمل کی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایوب علیہ السلام جیسا صبر عطا فرمائے اور حوصلہ عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جو بھی ہم نے قصے پڑھے ہیں ان میں جو بھی سبق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سبق کو حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ